جنگ بدر، مکہ میں رد عمل۔ ابو سفیان بن حرب اب مکہ کا مطلق العنان سردار تھا۔ سارے بڑے قریشی سرداروں کے مر جانے کے بعد اب وہ مکہ والوں کی قسمت کے فیصلے کرنے والا اکیلا سردار بچا تھا، خباثت اور کدورت سے بھرا ہوا۔ اس کے اپنے گھر میں سب سے زیادہ ماتم تھا۔ ایک اس کا بیٹا مرا، دوسرا عمر قیدی، چاچے مر گئے، بیوی کا باپ عتبہ بن ربیعہ مرا، بیوی ہندہ کا بھائی ولید کٹا، بیوی ہندہ کا چچا شیبہ قتل ہوا، اس کی بیوی تڑپے بدلہ لو، روئے، بال کھولے وہ عورت سے چڑیل بن گئے، کہے حمزہ کا کلیجہ کھاؤں گی کچا۔ خود ابو سفیان نے قسم کھا لی، جب تک بدلہ نہ لے نہ نہائے گا، نہ بیوی کے پاس جائے گا، نہ سر پہ تیل لگائے گا، نہ گھی کھائے گا۔ اس کا گھر جہنم بن گیا، گھر گھر میں ماتم۔ ابو سفیان اتنا ظالم کہ مکے والوں پہ پابندی لگا دی، کوئی اپنوں کا ماتم نہ کرے، کوئی نہ روئے۔ غم اور دکھ پہ ماتم نوحے اور رونے دھونے کی مکہ میں پرانی رسم تھی۔ لوگ رو دھو کے اپنوں کا غم غلط کر لیتے۔ ابو سفیان کو خبر تھی مکہ میں چھپے ہوئے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے حمایتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مکہ والوں کے رونے دھونے اور آہو بکا کرنے سے ان مسلمانوں یا ان کے طرفداروں کو دل ہی دل میں آسودگی ملے۔ حکم دے دیا دارالندوہ میں بیٹھ کے، جو اب مکمل اس کی دسترس میں تھا، کوئی نہ روئے۔ رونا تو سب کو آتا، چھپ چھپ کے روتے۔ آتکا کے خواب کی طرح مکہ کا کوئی گھر نہ بچا تھا جس پہ زخم نہ لگا۔ وہاں ایک بوڑھا تھا بھی شاعر حساس، نام تھا اسود بن مطلب۔ اس کے بدر میں 3 بیٹے مرے تھے، زما، عقیل اور حارث۔ اس کا دل کٹ گیا، اس کی بوٹی بوٹی روئے، مگر حکم تھا رونا نہیں۔ ایک دن اسے پڑوس سے رونے کی آواز آئی، جھٹ اپنے غلام کو بھیجا کہ پوچھ کے آئے کیا رونے کی اجازت مل گئی۔ غلام نے آ کر بتایا، نہیں، پڑوسن اس لیے رو رہی ہے کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا۔ اسی دن اسود بن مطلب نے ایک نظم کہی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: دیکھو وہ اس لیے روتی ہے کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا، اس غم میں نہ سوتی ہے نہ سونے دیتی ہے۔ اے کم عقل پڑوسن، تو اپنے اونٹ پہ نہ رو، رو اپنی قوم کی کم ہمتی پہ جو بدر میں پست ہو گئی، رو ان نصیبوں پہ جو وہاں غرق ہو گئے۔ ہاں، رو بدر پہ، بنی حسیس کے سرداروں پہ رو، بنی مخزوم اور ابو الولید کے لوگوں پہ گریہ کر۔ اگر تم نے رونا ہی ہے تو میرے عقیل پہ رو لو، حارث پہ نوحہ کر جو شیروں کا شیر تھا، سب پہ رو لے چاہے ان کا نام نہ لے۔ ابو حکیم پہ ماتم کر جس کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ کیسی کم عقل ہے، ایک اونٹ کے گم جانے پہ رو رہی ہے، دیکھو کیسے دن بدلے ہیں، چھچورے سردار بن گئے۔ اگر بدر کا مارکا نہ ہوتا تو پوری زندگی انہیں سرداری نہ ملتی۔ ابن ہشام۔ چھچورے سردار سے اس کی مراد یقیناً ابو سفیان بن حرب سے تھی، جو اسے رونے بھی نہ دیتا تھا۔ اسی ابو سفیان کا ایک بیٹا مدینے میں قیدی تھا۔ مکہ کے دوسرے لوگ زر فدیہ لے کر اپنوں کو چھڑانے مدینہ نکل پڑے۔ ابو سفیان نے عیاری سے مدینہ سے آئے ہوئے ایک مسکین زائر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نعمان کو پکڑ لیا اور پیغام بھیجا کہ قیدی کو قیدی کے بدلے چھڑا لو، میرا بیٹا چھوڑ دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکین کو چھڑا لیا، ابو سفیان کا بیٹا عمر چھوڑ دیا۔ مکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں ایک عمیر بن وہب جمحی بھی تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی مدینہ میں بدر کا قیدی تھا۔ ایک دن وہ مکہ میں صفوان بن امیہ بن خلف کے ساتھ بیٹھا تھا، تیسرا وہاں کوئی نہ تھا۔ صفوان اپنے بدر میں مرے
موٹے باپ سے زیادہ زہریلا تھا۔ بولا، اتنے روسا کے مرنے کے بعد زندگی بے کیف ہو گئی ہے۔ عمیر بولا، ٹھیک کہا، میں اکیلا اس جنگ کا بدلہ لے لیتا، مگر کیا کروں، مجھ پہ قرض کا بوجھ اور اولاد کو پالنے کی ذمہ داری ہے۔ صفوان کی آنکھوں میں سانپ کی آنکھ لہرائی۔ بولا، کیا کرتے؟ عمیر بولا، میں ہیلے سے اپنے بیٹے کا فدیہ دینے جاتا اور نعوذ باللہ محمد کو قتل کراتا۔ صفوان بیٹھا بیٹھا اچھل گیا۔ بولا، تم قرض اور بچوں کی دیکھ بھال دونوں سے آزاد ہوئے، میں دونوں کا ذمہ لیتا ہوں، انعام الگ، جاؤ۔ عمیر نے چادر لپیٹی اور بولا، چلا۔ صفوان نے اس کا بازو پکڑ کے پکی سازش کی آخری تصدیق کرتے ہوئے زیر لبی کہا، دیکھو، راز راز رہے، بے فکر رہو، صرف ہم دو بیچ یہ بات ہے۔ عمیر نے کہا۔ مدینے پہنچ گیا۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ گلے میں زہر سے بجھائی تلوار حمائل کی، آنکھوں میں سانپ کا زہر، ہونٹوں پہ کھسیانی ہنسی۔ روبرو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقابی نظروں سے اس کی آنکھوں کے اندر جھانک کے اس کا دل پڑھنے میں مصروف۔ پوچھا، کیسے آئے؟ بولا، بیٹے کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ کہا، پھر یہ تلوار کیوں؟ شرمندگی سے اپنی عیاری چھپا کے بولا، ان تلواروں نے ہمیں کیا فائدہ دیا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے گردن سے پکڑ کے مسجد نبوی کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غور سے دیکھا اور فرمایا، عمر، اسے چھوڑ دو۔ پھر عمیر سے کہا، میرے قریب آؤ۔ پاس بٹھایا اور پوچھا، کیسے آئے ہو؟ بولا، میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، باتیں نہ بناؤ، سچ بتاؤ۔ وہ چپ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم نے اور صفوان بن امیہ نے حتیم میں بیٹھ کے میرے قتل کی سازش نہیں کی؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی صفوان سے کہی ساری باتیں حرف بحرف سنا دی، اور صفوان نے جو اس کی ذمہ داری لی تھی قرض اور بچوں کو پالنے کی، وہ بھی کہہ دی۔ عمیر بن وہب کی آنکھیں پھٹ گئیں، چہرہ زرد ہو گیا۔ بولا، خدا کی قسم، یہ بات ہم دو کے سوا کسی تیسرے نے نہیں سنی اور ہم میں سے کسی نے نہیں بتائی۔ پھر اس کی پھٹی حیران آنکھوں میں ماہ کامل کے روبرو بیٹھے بیٹھے چاندنی جیسی ایک پاکیزہ اجلی کرن چمکی۔ اس نے کوئی گہری سوچ سوچی اور اندر کی کوئی پکی گرہ کھولی۔ بولا، میں ایمان لے آیا کہ آسمان سے آپ کو خبر آتی، ہمیشہ سچی اقرار کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو لے جاؤ، قرآن کی تعلیم دو، اس کا قیدی چھوڑ دو۔ ہے کوئی اور ایسی برادری، ایسا قبیلہ، کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی دین، جس میں ایک کلمہ توحید پڑھنے سے قتل کے ارادے سے آیا ہوا دشمن آنے واحد میں ایسا بدل جاتا ہے کہ پھر وہی ان کا پہرے دار بن جاتا ہے؟ جسے قتل کرنے کا ارادہ لے کر نکلا ہو اور دونوں بیچ سگے بھائیوں جیسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلام کا جیسے ایک ہی جسم کی دو آنکھیں، ایک ہی بدن کے دو ہاتھ۔ کیمسٹری یوں بدلا کرتی، ایک نظر سے جس کے نصیب میں ہو۔ سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ سے آتے سمے نفرت سے لبالب جن کا خون کرنے آیا تھا، انہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان کے غلام بنا کپ کپا رہا تھا۔ اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے نیچے کپ کپاتے ہونٹ پچھلی گستاخیوں پہ معافی طلب کر رہے تھے۔
اس نے مکہ جانے کی اجازت طلب کی کہ وہاں جا کر دیپ سے دیپ جلائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کے جیے۔ ادھر پیچھے صفوان عمیر کے جانے کے بعد لوگوں سے مسکرا کے دانت چباتا ہوا کہتا پھرے، تھوڑے دن انتظار کرو، ایسی خوشخبری سناؤں گا کہ بدر کا غم بھول جاؤ گے۔ کچھ دنوں بعد اسے خبر ملی عمیر بن وہب واپس آ گئے، مگر جسے مارنے گیا تھا اسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان کر آیا ہے۔ غسیلے جلیبی سانپ کی طرح صفوان اپنے اندر ہی اندر زہر کی پوٹلی اپنے تالو سے چپکائے خود ہی کو ڈسے اور بل کھا کھا کے خود اپنے آپ کو اپنے زہر میں نچوڑتا رہے۔ اس نے قسم کھا لی کہ کبھی اب اس غدار سے بات نہیں کرے گا۔ بدر کی جنگ کو گزرے 1.5 مہینہ ہو گیا۔ ابو سفیان اپنی قسم کے پالن میں بدبودار ہو گیا، نہ نہایا، نہ کنگھی کی، نہ گھی کھایا، نہ اپنی زہریلی بیوی ہندا کے پاس گیا۔ آخر اس نے سوچا بدلہ لینا ہوگا۔ کہنے کو اس نے اپنے قافلے کے کمائے ہوئے منافع کے پورے 50,000 دینار الگ کر کے ایک بڑا لشکر تیار کرنے کے لیے رکھ لیے، مگر اس لشکری بندوبست میں گھوڑوں، تلواروں اور زرہوں کی خریداری اور جنگ کی جملہ تیاریوں میں تو وقت درکار تھا۔ اسے فوری کوئی بدلہ لے کر نہانا تھا، سر پہ تیل لگانا تھا، گھی کھانا تھا۔ اس نے کوئی 200 بندے اونٹوں پہ بٹھائے اور چھپتا چھپاتا شب خون مارنے مدینہ نکلا۔ مدینہ کے مضاف میں یہودیوں سے اس کا گٹھ جوڑ تھا۔ اپنے بندے اور اونٹ مدینے کے قریب وادی کنات کے سرے پہ ٹھہرائے۔ نیب نامی ایک پہاڑی کے پہلو میں چوروں کی طرح رات کو یہودی قبیلے بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کے دروازے پہ جا دستک دی۔ اس نے ابو سفیان بن حرب کو دروازے کی درز سے دیکھا تو مسلمانوں کے خوف مارے دروازہ ہی نہ کھولا۔ ابو سفیان شرمندہ تو ہوا، مگر جا کے اسی قبیلے کے دوسرے اہم سردار سلام بن مشکام کے در پہ بھکاری بن کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ دونوں سازشی بیٹھے، ساز باز ہوئی۔ سلام بن مشکام نے مدینے کے خفیہ راستوں کی نشاندہی کی۔ مسلمانوں کے اہم ٹھکانوں میں سب سے آسان اور غیر محفوظ ٹارگٹ ان کی شہر سے باہر اونٹوں کی چراگاہ تھی۔ ابو سفیان نے اسی پہ شب خون مارنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو چوروں کی طرح اپنے بندے ادھر لے گیا۔ عریض نامی جگہ تھی، وہاں ایک چوکیدار انصاری اور ایک اس کا ملازم سو رہے تھے۔ دونوں کو قتل کر دی۔ پاس ہی کچھ کچے کمرے تھے، کچھ گھاس پھوس پڑا تھا، ان میں آگ لگا دی اور پھر شیطان سے بھی تیز رفتاری سے مکہ کی طرف بھاگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی قصبہ پر چڑھے، ساتھ 200 جانباز لیے۔ مدینے سے 8 ڈاک چوکیاں دور کرکرہ اقدر تک بھگوڑے چور قاتل ابو سفیان بن حرب کا پیچھا کیا، مگر ابو سفیان تو ایسے خوف کی حالت میں بھاگ رہا تھا کہ زیادہ راہ کے طور پہ اپنے اونٹوں پہ جو بورے وہ ستوؤں کے بھر کے لایا تھا اسے بھاگتے بھاگتے پھینکتا گیا کہ اونٹ ہلکے ہوں اور تیز دوڑیں۔ ستوؤں کو عربی میں سویق کہتے ہیں۔ یوں یہ واقعہ غزوہ سویق کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ابو سفیان اس رات بھاگ گیا، مگر پورے عرب قبیلوں میں اس کی مٹی اور پلیت ہوگی۔ لوگ کہنے لگے کہ قریش والے چوروں کی طرح چھپ کے مدینہ جا کے گھاس پھوس جلائے اور پھر خوف سے سرپٹ واپس بھاگے۔ مگر ابو سفیان نے اپنے خیال کے مطابق جنگ بدر کا بدلہ لے لیا اور گھر جا کے اپنی بیوی ہندا کا سامنا کرنے سے پہلے خوب مل مل کے اپنی 1.5-2 مہینے کے گرد آلود گندے جسم کی جلد کو نہا کے دھویا، سر پہ تیل چوپڑا اور گھی کھا کے ہندا کی پرانتی بیٹھ گیا۔